السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ درود بر محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج غالباً 7 رمضان ہے، 7واں روزہ ہے۔ انشاءاللہ ہم لوگ کا 7واں روزہ بھی مکمل ہونے کی طرف پہنچ رہا ہے۔ ابھی میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 تلاوت کی ہے، جس کا ترجمہ ہے: اے ایمان والو، تم پر روزے کا حکم لکھ دیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیا گیا تھا، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو ہم لوگوں کی جو ابھی بات چل رہی ہے، جو گفتگو چل رہی ہے، وہ اسی بات پہ چل رہی ہے کہ اللہ کا تقوی۔ تقوی الہی کہتے کسے ہیں، یہ ہے کیا، اس کو کیسے درک کیا جائے؟ اسی کے سلسلے میں یہ ہے کہ جو یہ ماہ صیام ہے، ماہ رمضان المبارک، یہ اسی کے متعلق آیت ہی ہے کہ روزہ رکھو تاکہ متقی بن سکو، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ یعنی کہ انسان جب روزہ رکھے گا تو اس کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہوگی۔ تقوی پچھلے 6 دن سے بات ہو رہی ہے، تقوی کا تھوڑا بہت تو مفہوم ہوگا کہ اپنے حفاظت کو اس میں ہم لوگ لے رہے ہیں کہ اپنی حفاظت کرنا۔ تقوی اصل میں عمل نہیں ہے، تقوی ایک صفت کا نام ہے۔ جیسے ہوتا ہے کوئی ایک عمل ہوتا ہے، اس کو ہم انجام دیتے ہیں، تو تقوی عمل کا نام نہیں ہے۔ تقوی ایک صفت ہے جو مومن کے اندر ضروری ہے کہ ہو، اور وہ صفت تقوی کی صفت ایسا بھی نہیں ہے کہ صرف روزہ رکھنے سے ہی ہوتی ہے، لیکن یہ ماہ رمضان المبارک جو ہے یہ صیام کے لیے مخصوص ہے، اور یہ رمضان کا مہینہ مخصوص ہے اصل میں قرآن کے لیے۔ اصل ماہ مبارک رمضان ہے کہ جس میں قرآن کا نزول ہوا ہے، اس بنا پہ ہے کہ اس میں روزہ رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور تھوڑا بہت تو وہ بات ذہن میں ہوگی کہ اس کا دونوں کا ربط تو ضرور ہے کہ قرآن کا بھی تعلق ماہ صیام سے ہے، اور روزے کا ہے، یہ نام ہی ہے ماہ صیام۔ تو وہ خلاصہ بھی تھوڑا سا ہوا کہ قرآن ہدایت کرتی ہے متقین کو، اور جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس سے صفت کون سی پیدا ہوتی ہے؟ متقی کی۔ ہم جب روزہ رکھتے ہیں تو میرے اندر صفت پیدا ہوتی ہے متقی کی، تقوی کی صفت پیدا ہوتی ہے، ہم متقی میں جانے لگتے ہیں جب تقوی اختیار کرتے ہیں تو۔ اور قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی کہ اللہ نے نظام بنایا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم میری جو کتاب اپنے حبیب پر میں نے وحی کیا ہے اسے ایک عام مومن سمجھے، تبھی اللہ نے یہ نظام بنایا ہے کہ 12 مہینے میں ایک مہینہ ہو جو ماہ صیام کا، جس میں انسان روزہ رکھے، اپنے نفس پہ کنٹرول کرے۔ نفس پہ کنٹرول کرنے سے ہوتا کیا ہے کہ انسان کی جو فہم، عقل، شعور، ہر چیز پہ وہ کنٹرول کرتا ہے۔ جیسے ایک وقوف، ایک بے وقوف۔ بے وقوف کہتے ہی اسے ہیں کہ جہاں وہ ٹھہرنا ہو ٹھہرے نہ، اور جہاں نفس جہاں ٹھہرنا ہے وہاں ٹھہرے نہ، تو یہ انسان بے وقوف ہے۔ اور یہ روزہ رکھ کے جو ہے نفس میں ٹھہراؤ آتا ہے،
مثلاً مثال لے لیجئے تازی، اب ٹائم یہ مغرب کا ہونے والا ہے، عصر ہو چکی ہے، پیاس کی شدت، جب منہ سوکھ رہا ہے، جب آپ منہ بند کر رہے ہیں، ایسے کر رہے ہیں، تو پیاس کا احساس تو ہو رہا ہے نا۔ تو جب سادے دن میں پیاس کا احساس ہوتا تھا تو آپ پانی پیتے تھے یا ایسے ہی نفس کو مار دیتے تھے؟ پانی پیتے تھے آپ، لیکن اب روزے کی حالت میں کیا کر رہے ہیں؟ آپ پانی کو نہیں پی رہے ہیں، یعنی کہ آپ اپنے نفس پہ کنٹرول کر رہے ہیں، یعنی کہ اپنے نفس سے کہہ رہے ہیں کہ ٹھہرو، ابھی ٹھہرو۔ تو آپ کو بتایا ابھی کہ بے وقوف جسے کہتے ہیں، وہ جہاں وقوف کرنا ہے اس انسان کو، وہاں وقوف مطلب ٹھہرنا۔ جیسے حج کے ارکان میں ہوتا ہے کہ عرفات میں اس ٹائم سے اس ٹائم تک کا وقوف ہے، مزدلفہ میں اس ٹائم سے اس ٹائم کا وقوف، یعنی کہ اس ٹائم سے اس ٹائم وہاں ٹھہرنا ہے، قیام کرنا ہے، پھر وہاں سے اس مدت تک پھر نکلنا ہے۔ اب بے وقوف کیوں بنا عربی سے؟ اسی لیے بنا ہے کہ بے وقوف شخص وہی ہوتا ہے جس کو جہاں ٹھہرنا ہے وہ ٹھہرتا نہیں ہے وہاں۔ مثلا نفس کو جہاں اس کے ٹھہرنا چاہیے، اس کو اپنے نفس کو، وہ وہاں پہ ٹھہرا نہیں پاتا ہے، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ شخص بے وقوف ہے۔ تو جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو روزہ رکھنے کی حالت میں ایک وہ قوت اللہ عطا کرتا ہے کہ ہم اپنے نفس کو خود کنٹرول کر رہے ہیں۔ مثلا اگر میں یہاں پر لیٹا رہا ہوں، میرا جنازہ رہے، تو آدمی کیا کہے گا کہ شوکت کا جنازہ ہے۔ شوکت کہاں ہے؟ شوکت کہاں ہے؟ تو وہ جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دو دیا ہے، ایک وہ ہے جو جسم نہیں رکھتا، اور ایک وہ ہے جو جسم رکھتا ہے۔ اصل جو سب میں ہے ایک وہ ہے جو جسم نہیں رکھتا، جو جسم نہیں رکھتا وہی جو جسم آپ کا ہے اس کو کنٹرول میں لینا ہوتا ہے، کہ اس کو اگر کنٹرول میں آپ کا ہاتھ ہے، اگر آپ کے کنٹرول میں ہے کہ اللہ کا جیسا حکم ہے اس کے حساب سے ہمیں اس ہاتھ کو چلانا ہے۔ زبان ہے، اللہ کی مرضی کے حساب سے زبان چلائیے، تو اپنے کنٹرول میں کریں گے تب تو۔ مرد وہ ہے، مرد اسے کہتے ہیں جو اپنے نفس کی لگام کو، یعنی کہ نفس کو سمجھا دیا مولا علی نے گھوڑا، گھوڑے میں لگام ہوتی ہے، لگام کو جدھر آپ موڑیں گے تو گھوڑا ادھر مڑے گا کہ نہیں مڑے گا؟ تب مولا علی کا قول دھیان سے سنیے کہ مرد وہ ہے جو اپنے نفس کی لگام کو اللہ کی معصیت سے کھینچ کے اس کی اطاعت میں لگا دیں، یعنی کہ نفس یہ چاہتا ہے کہ اللہ کی معصیت کرے، لیکن نفس پہ اتنا کنٹرول کرنا ہے آپ کو۔ اگر آپ مرد ہو، مرد مومن ہو، مولا علی کے مطلب مولا علی کا جملہ ہے یہ کہ اگر آپ مرد ہو تو اپنے نفس کو جو اللہ کی معصیت پہ آمادہ ہے تو اسے کھینچو، وہاں سے کھینچ کے اس کی اطاعت میں لگاؤ۔ اب دوسری جگہ ہے مولا علی کا، اللہ کی ہر اطاعت میں ناگواری میں اطاعت ہے، یعنی کہ اطاعت کرنے میں نفس کو ناگواری محسوس ہوگی، مطلب بہت خوشی خوشی اللہ کی اطاعت نہیں ہوتی ہے۔ مولا سمجھا رہے نا، غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ پچھلے 2-3 دن سے جو بات ہو رہی ہے کہ مولا علی پہ، تو یہی دیکھیں امام کی معرفت بھی ہوتی ہے۔ امام کی جو معرفت ہوتی ہے اصلی میں یہی ہے، جیسے پریس کا ہم نے مثال دیا تھا نا کہ اگر پریس آئرن کی معرفت ہوگی، اس سے کپڑا تو سیدھا ہوتا ہے، لیکن اتنی معرفت تو ضروری ہے نا کہ پہلے اس کی پلیٹ کو گرم کریں گے، اور کوئی گرم ہی نہ کرے پلیٹ کو، اسی سے کپڑے کو جو ہے سیدھا کرے، اور وہ پھر کہے کہ ہو نہیں رہا، ہم کیا کریں، ہم نے تو پریس کیا ہے۔ تو یہ معرفت کی کمی کی بنا پر ہے۔ اسی طرح اگر امام کی معرفت نہیں ہوئے گی تو امام سے جو ہمیں لینا ہے، امام جو ہمیں دینا چاہ رہے ہیں، پھر ہم وہ لے نہیں پائیں گے۔ کیا لے پائیں گے؟ نہیں لے پائیں گے۔ اور ہو یہی رہا ہے، امام ہمیں جو دینا چاہ رہے ہیں ہم وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم امام سے وہ لینا چاہ رہے ہیں جس کو امام نے منع کیا ہے۔ مثلا اگر امام نے منع کیا، خبردار دیکھو دنیا کے پیچھے مت بھاگنا،
تو ہم امام کے پاس جاتے ہیں دنیا ہی مانگنے کے لیے، جس چیز سے امام نے ہمیں روکا ہے۔ تو یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ معرفت کی کمی کی وجہ۔ جیسے کل ایک مثال پرسوں مثال دیا تھا شاید ہم نے، کہ ایک بے معرفت کا غلام، نیا غلام جس کو غلامی نہیں پتہ ہے کہ غلامی کیا ہوتی ہے، مثلا غلام تو ہے لیکن وہ غلام خود نہیں جانتا ہے کہ غلام کسے کہتے، غلام کا کام کیا ہوتا ہے۔ تو جب وہ نہیں جانتا تھا تبھی تو اس نے مالک سے کہا کہ وہ نام لے کے کہ پانی لے کے آئیے، پھر چائے لے کے آئیے، میرا پیر دبائیے، کیونکہ وہ نیا غلام تھا، اسے نہیں پتہ ہے کہ غلام کا کام ہوتا ہے کہ وہ آقا جب آواز دے تو غلام آقا کی آواز پہ اپنے لبیک کہے، وہ حرکت کرے آقا کے آواز پہ۔ میں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ایسے نہیں ہے۔ تو اسی طرح جب معرفت صحیح نہیں، معرفت ہوئے گی نہیں، یا یہ بھی کہہ سکتے کہ معرفت صحیح نہیں ہوئے گی، جب صحیح معرفت جب کسی شے کی نہیں ہوئے گی تو آپ اس کا استعمال صحیح نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جب امامت کی معرفت نہیں ہوئے گی تو امامت سے ہم فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ اللہ نے تو نظام بہت اچھا بنایا ہے، بہترین بنایا ہے، اللہ نے تو کائنات بھی بہت اچھی بنائی ہے، اللہ خود بہت پاکیزہ ہے، تو ہر چیز تو اس نے جو بنائی ہے سب پرفیکٹ بنائی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ جیسا چاہ رہے ویسا ہم اٹھا پا رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر ہم آج 1443 ہجری میں آج ہیں، تقریباً 1450 سال 1500 سال ہو گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہوئے، تو آج اگر ہم مولا علی کی امامت سے فائدہ اٹھا کے رسالت اور توحید تک، اللہ تک پہنچنا چاہیں تو جب تک امام کی معرفت نہیں ہوئے گی صحیح تو ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ امام کے ایک ایک جملے پہ ہمیں غور کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا؟ بقرہ کی آیت پڑھی تھی میں نے تقوی کے متعلق، یہ روزہ رکھو تاکہ متقی ہو سکو، اور یہ قرآن ہدایت کرتی ہے متقین کے لیے، اور مولا علی بھی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، میں تمہیں تقوی الہی کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں۔ پھر دیکھیے واپس امام کی معرفت پہ اسی سے آ جاتے ہیں۔ تو جب ایک امام کہہ رہا ہے ہم سے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اے اللہ کے بندو میں تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں، تو اس پہ غور کرنا پڑے گا نا، کیونکہ وہ امام ہے، ہم نے امام مانا ہے نا۔ تو امام کا کام ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی بات بولے تو اس کے سامنے والا جو اس کو امام تسلیم کر رہا ہے وہ اپنے امام کی بات پہ کان دھرے۔ اگر وہ امام کی بات کو دھیان سے نہیں سنے گا تو اس حساب سے عمل وہ نہیں کر پائے گا۔ تو جب امام کہہ رہے ہیں کہ تقوی اختیار کریے، کل جو آپ نے ایک بات کہی تھی کہ روزمرہ کی زندگی کے لیے، تو تقوی ہمارا یہ روزمرہ کی زندگی کے لیے ہی ضروری ہے۔ مولا علی جو بتا رہے ہیں نہیں، تقوی کی ضرورت تو روز سنتے ہیں، تقوی کی ضرورت ہے ڈیلی روزمرہ کی زندگی میں ہم جو عمل کر رہے ہیں وہ عمل ہمارا تقوی کے ساتھ جب ہوگا تب اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہوگا۔ اگر بغیر تقوی والا عمل ہوگا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ وہ عمل کون سا عمل؟ اگر ایک بیٹے باپ کا رشتہ بھی جو ہے تو وہ بھی تقوی کی بنیاد پہ، ماں بیٹے کا رشتہ ہے تقوی کی بنیاد پہ، شوہر بیوی کا رشتہ ہے تو تقوی کی بنیاد ہوئے گی۔ تقوی کی بنیاد کیسے ہوگی؟ مثال دیں شوہر بیوی میں، چلیے مثال دیتے ہیں۔ تقوی کے معنی کیا سمجھا ہم لوگوں نے؟ اپنے آپ کو بچانا، محفوظ کرنا اللہ کے غضب سے، ٹھیک ہے؟ اب اللہ کا حکم ہے کہ بیوی کے ساتھ ایسے رہو، ٹھیک ہے؟ ایک قانون اللہ نے بنایا ہے بیوی کے ساتھ، مثلا شوہر اور بیوی ایک دوسرے کی چادر ہے۔ اتنا تو سمجھ آیا نا کہ اگر شوہر ایسے چادر کھینچے گا تو بیوی کھلے گی، بیوی اگر شوہر کی طرف سے کھینچے گی تو شوہر کھلے گا۔
یعنی کہ اس کو اپنے دوسری زبان میں اس میں ترجمہ بھی کیا لوگوں نے کہ لباس ہے، یعنی کہ شوہر نہ بیوی کی غیبت کرے نہ بیوی شوہر کی غیبت کرے، تو ایک قانون بن گیا ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ قانون جب بنا تو یہ قانون میں تقویٰ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اگر میں نے ایک شوہر یا بیوی نے اس قانون پہ عمل نہیں کیا تو اس کے گناہ کے مرتکب ہوگی وہ، اور اگر عذاب سے بچنا چاہ رہی ہے تو یہیں پہ تو تقویٰ چاہیے۔ تو ایک شوہر فوراً یہ سوچے گا کہ یہاں پہ اللہ کا حکم کیا ہے، ایک بیوی کے ساتھ ہمیں کیسے سلوک کرنا ہے، تو یہی تقوی کا عمل ہوا۔ مثلاً ہے کہ غیبت مت کرو، کیا تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ نہیں پسند کر رہے، کوئی قانون بن گیا کہ غیبت کرنا یعنی کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ تو اب یہاں پہ تقویٰ ہے کہ نہیں؟ یعنی کہ آپ نے اس عمل سے اپنے کو بچایا، آپ نے غیبت نہیں کی، تو آپ نے تقویٰ اختیار کیا نا، تقوی کے ساتھ عمل کیا۔ بات کچھ پہنچ رہی ہے؟ اگر دیکھیے یہ بات سمجھنے میں سال بھر بھی لگ جائے گی نا تو انشاءاللہ ہم سال بھر محنت کر جائیں گے، لیکن اس کو سمجھ کے ہی چھوڑنا ہے کہ تقویٰ کیا ہے۔ لیکن یہ عمل سے اس کا ربط ہے تقوی کا۔ جب آپ متقی ہوئیں گے تب آپ کا عمل خالصتاً للہ ہوگا۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ ایک کوالٹی ہے جو ایک مومن کی صفت میں ہونی چاہیے، لازمی ہے کہ مومن میں تقویٰ پایا جائے۔ تقویٰ عمل کا نام نہیں ہے، تقویٰ صفت کا نام ہے۔ صفت یعنی کہ اس کی کوالٹی۔ دیکھیں 2 دن سے ہم ادا کر رہے ہیں کہ سورہ بنی اسرائیل کی ہم لوگ پڑھیں گے 22 نمبر سے لے کے 39 نمبر تک۔ تو اب شروع کرتے ہیں، 2 دن ہو گیا تو آج بھی نکل نہ جائے، تو ایک آیت تو کم سے کم ہم شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ یہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی 22 نمبر کی آیت۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بنا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بنا، ورنہ تو مذموم اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھا رہ جائے گا۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بنا۔ ہم کلمہ کیا پڑھتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ اس کا ترجمہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ جو اس میں ورڈ ہے اس پہ آئیے نا، اللہ ہی رکھیے، اس کا ترجمہ مت کریے۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ تو ہم گواہی دے رہے ہیں کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ بہت زیادہ لوگ بحث کرتے ہیں کہ کیا شرک ہے اور کیا شرک نہیں ہے۔ تو یہ بہت چھوٹا سا فارمولہ ہے شرک کا۔ جب ہم خود سے گواہی دے رہے ہیں کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، تو اگر ہم نے کسی بھی چیز کو، کسی بھی شے کو، کسی بھی مخلوق کو الہ کی جگہ پہ رکھ دیا تو یہ شرک ہو گیا کہ نہیں خود بخود؟ کیونکہ ہم زبان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، لیکن اگر ہم کسی چیز کو الہ بنا کے رکھ دیں تو اس کا شریک میں نے خود کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ کیونکہ میری گواہی خود میں نے ہی کاٹ دی۔ بہت آسان ہے شرک، اس کو لوگ بہت ٹیڑھا سمجھتے ہیں، اتنا ٹیڑھا نہیں ہے۔ اب 2 طرح سے لوگ شرک کرتے ہیں، یا تو اللہ کے ساتھ الہ بناتے ہیں یا اللہ کو چھوڑ کے الہ بناتے ہیں۔ ابھی الہ کا ترجمہ ہم نہیں کریں گے، اس میں بہت ٹائم لگے گا، لیکن کروں گا انشاءاللہ۔ وہ جو بات میری دیکھیے اب اس میں آ گئی کہ اسی تقوی کے تذکرے میں آپ کو اصول دین بھی آ جائے گا۔ مولا علی کی بات چل ہی رہی ہے، امام کی معرفت کی،
مولا علی نے رسول کی معرفت کرائی، قرآن کی معرفت کرائی، تو قرآن کی جب معرفت ہونے لگے گی تو آپ کو رسول، نبی اور اللہ کی معرفت اسی سے ہوئے گی۔ مولا علی سمجھا کے پھر اثر بھیجیں گے، ٹھیک ہے۔ مولا علی کا بھی جملہ ہے نہج البلاغہ میں، جو پہلا خطبہ ہے وہ اللہ کی معرفت پر ہی ہے، جس میں چھوٹا سا یہ ہے کہ جیسے کہ اللہ کی صفت کو اس کی ذات سے جدا نہ کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا، اللہ کی صفت کو اس کی ذات سے جدا کیا اگر، تو ہوگا کیا؟ گویا کہ تم نے اس میں دوئی پیدا کر دی، یعنی کہ صفت کو الگ تصور کر لیا اور ذات کو الگ تصور کر لیا۔ اس کی مثال ہم لوگ کے بہت اچھی ملے گی، ہم لوگ انڈیا میں رہ رہے ہیں، سرسوتی دیوی علم کی دیوی، ٹھیک ہے، ان کے یہاں سرسوتی کیا ہے؟ علم کی دیوی ہے، یعنی کہ اللہ اگر عالم ہے تو اس کی صفت کیا ہوئی؟ عالم ہوئی نا، یہ صفت نہ ہوئی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اللہ کی صفت کو اس سے جدا کر کے، جبکہ جو سناتن دھرم ہے جس کو ہم ہندو دھرم کہتے ہیں، توحید جیسے ہم لوگ کے یہاں ہے، سیم توحید ان کے یہاں بھی ہے۔ سورہ توحید جو پڑھتے ہیں ہم لوگ، ان کے یہاں بھی جو کتاب ان کی ہے ویدا، تو سورہ توحید ہی بالکل سیم اسی طرح سے سنسکرت میں ان کے یہاں ہے کہ نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، ایک دم سیم وہی چیز ہے۔ تو ان کا بھی جو دین ہے سناتن دھرم، یہ بھی توحیدی ہے، لیکن انہوں نے یہ غلطی کی ہے۔ مولا علی دیکھیں بتا رہے ایک دم صاف کہ خبردار اس کی صفت کو اس کی ذات سے جدا نہ کرنا، لیکن انہوں نے جدا کیا ہے۔ وہ مثال کے طور پر میں بتا رہا ہوں صرف کہ سرسوتی کو دیوی بنا دیا علم کی، اس کو صفت کو جدا کیا، ایسے کر دیا۔ اب اللہ کے غضب کو اس کی صفت ہے، اس کو اگر الگ کیا تو کچھ اور بنا دیا۔ اللہ رازق ہے، صفت ہے، رزق کا کچھ بنا دیا تو اس کو اللہ سے الگ کر دیا۔ اب مولا علی کی بات ذہن میں رکھیے، مولا علی نے منع کیا کہ خبردار اس کی صفت کو اس کی ذات سے الگ نہ کرنا اللہ کی۔ اب دیکھیے ہر موڑ پہ معرفت آپ کو چاہیے۔ اگر اللہ سے آپ نبی اور امام تک جانا چاہتے ہیں تو وہ کر لیجئے، لیکن وہ ہمیں نہیں لگ رہا ہے کہ ہو پائے گا۔ راستہ یہی بنے گا، آپ امامت سے جب چڑھیں گے، امامت سے چڑھیں گے تو آپ نبوت تک جائیں گے، نبوت تک جائیں گے تو پھر اللہ تک جائیں گے، کیونکہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ائمہ کے بعد آج ابھی ہیں۔ ابھی جب ہمیں دین سیکھنا ہے تو ہمیں امامت سے ہی سیکھنا پڑے گا، امام برحق سے۔ جو غلط امام ہوگا وہ صحیح دین نہیں سمجھا پائے گا۔ تو امام کی معرفت سب سے پہلے چاہیے، ٹھیک ہے۔ تب امام کی معرفت کی بنا پہ ہی ہم لوگ یہاں تک آئے تھے کہ امام نے کہا تھا کہ دیکھو اللہ نے اپنی پسند ناپسند کو قرآن میں کھول کھول کے بیان کر دیا ہے۔ تو ہم نے امام کی بات پہ یقین کرتے ہوئے قرآن کی طرف رجوع کیا، اور آج ابھی یہ پہلی آیت پڑھا میں نے کہ دیکھیں واقعی جو مولا کہہ رہے ہیں کہ صاف صاف بیان کر رہا ہے، تو صاف صاف بیان کر رہا ہے، کیونکہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ مولا کی بات غلط، جیسے جناب قمر نے کہا تھا نا کہ میری زبان کٹ سکتی ہے لیکن میرے مولا کی زبان یاد ہے نا نہیں کٹ سکتی ہے۔ مولا نے کہا ہے کہ میری زبان کٹے گی تو میری تو کٹ جائے گی لیکن میرے مولا کی زبان نہیں کٹے گی، مطلب کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ میری زبان نہ کٹے۔ تو اسی طرح اتنے ہی مطلب ہم سب کے اندر بھی ہونی چاہیے کہ اگر مولا علی نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے اب قرآن میں اپنی پسند ناپسند کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے تو ہمیں فوراً اس بات کو مان لینا چاہیے، اس پہ حجت، کیونکہ امام کی جو بات ہوتی ہے وہ آخری ہوتی ہے، حجت ہوتی ہے۔ اللہ کو حجت کہتے ہیں کہ نہیں؟ حجت اللہ تو کہتے ہی ہیں ہم لوگ، تو اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ بہرحال تو ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی جو ہے 22 نمبر کی آیت پڑھی کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بنا ورنہ تو مذموم اور بے یار و مددگار ہو کر بیٹھ جائے گا۔ چلیے الہ پہ ہم پھر کبھی تذکرہ کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے۔ الہ کا وہاں بھی ہے، دیکھیے آپ جو ہم لوگ جمعے کے بعد وہ پڑھتے ہیں دعا اما یجیب،
تو اس میں تقریباً اس سورے میں 5 یا 6 آیت مسلسل ایک سے ایک ہے، تو اس میں یہی آخر میں یہ آیت کا ٹکڑا ہے بس جو ہم لوگ پڑھتے ہیں دعائیہ طور پہ. تو اس میں جو لاسٹ میں آتا ہے آیت کے، وہ آتا ہے کہ الہن مال لا، جیسے یہاں پر لکھا ہے لا تجعل مع اللہ الہن، ما مطلب میم اور عین، اس کا ہوتا ہے ساتھ. الہن مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی الہ ہے؟ یہ سوال ہے اس میں. مثلاً کہ جیسے کہ اس میں آیت میں ترجمہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جب ایک مضطرب یعنی کہ جو بہت اضطراب کی حالت میں ہوتا ہے. اس کا مولانا نے ایک بڑا اچھا بتایا تھا کہ اضطراب کی حالت کیا ہوتی ہے. اضطراب کی حالت وہ ہوتی ہے اگر انسان جنگل میں کہیں بھٹک جائے اور اس کو کھانے پینے کا کچھ نہ رہے، اتنی بھوک لگی ہے کہ اب کرے تو کیا کریں، تو حرام جانور بھی وہ پکڑ کے کھا رہا ہے. یہ ہوتی ہے اضطراب کی حالت. وعلیکم السلام. یہ اضطراب کی حالت ہوتی ہے. تو جب ایک اضطراب کی حالت میں ایک اللہ کا بندہ مضطرب ہو کر جب کسی کو پکارتا ہے تو اس کی پکار کو سن کے جب اس کی پریشانی کو وہ دور کر دیتا ہے، تو اسی پر سوال ہے تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے جو یہ کام کرتا ہے؟ یہاں سے دیکھیے الہ سمجھ میں آئے گا. جو ہم لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھتے ہیں یہیں سے سمجھ میں آئے گا. وہاں سوال ہے کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جو یہ کام کرتا ہے؟ تو جواب کیا ہے؟ نہیں. اس کا جواب اگر دیا جائے گا اس میں تو کہا جائے گا لا الہ الا اللہ، یا ڈائریکٹ اللہ سے کہا جائے گا تو یہ کہا جائے گا لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی الہ نہیں ہے. بات سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو جب الہ کی معرفت ہوئے گی، اللہ کی معرفت ہوگی، تو انسان شرک سے خود بخود وہ بچ جائے گا. اور شرک سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے. اس کو بھی ویسے جیسے دین ٹیڑھا بنائے اسی طرح شرک کو بھی ٹیڑھا ہی بنا دیا. اتنا ٹیڑھا ہے نہیں. جب آپ کو معرفت الہ کی ہو جائے گی، جب خود لکھا ہے ہم زبان سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، یعنی کہ ہم گواہی دے رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، لیکن عملاً اگر ہم نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ بنا لیا تو یہی تو شرک ہے. تو الہ کی جب ہمیں معرفت ہوگی تب تو ہم نہیں بنائیں گے. مثلاً اگر کہیں یہاں پہ 2 برتن میں گھر میں کوئی سامان رکھا ہو، ایک میں چینی رکھا ہو، ایک میں نمک رکھا ہو، یا چلیے اس کو بھی چھوڑ دیجیے، ایک میں چائے پتی ہو دانے والی اور ایک کٹوری میں منگریلا ہو. یہ میرے ساتھ ہوا ہے. میں جب کلاس 9 میں پڑھتا تھا تو ایک بار ہوا تھا میرے ساتھ. صبح چائے بنا رہا تھا، چائے بناتے ہمارے اسکول ہمیشہ جو ہے صبح کا ہوتا تھا، مطلب بہت صبح کا 6 بجے کا. تو چائے بنا رہے تو چائے میں رنگ ہی نہیں آ رہا ہے. تو اماں کے پاس گئے، چائے میں رنگ نہیں آ رہا ہے، کہن تھوڑی سی اور ڈال دو چائے پتی، آدھی چمچ اور ڈال دو. پھر کہہ دیا رنگ نہیں آ رہا ہے، کہن اور ڈال دو چائے پتی، تو اور ڈال دو. پھر اماں سے رنگ نہیں آ رہا ہے تو کہیں تو ایسا تو نہیں کہ چائے پتی کی جگہ منگریلا ڈال رہے ہو؟ منگریلا سمجھ رہے ہیں؟ منگریلا بالکل چائے پتی کا جو دانہ ہوتا ہے ویسا ہی ہوتا ہے. اور صحیح میں منگریلا ہی ڈال رہا تھا چائے پتی کی جگہ. تو وہ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ مجھے اس وقت چائے پتی اور منگریلا میں فرق نہیں پتا تھا. اگر مجھے چائے پتی کی بھی معرفت ہوتی یا منگریلا کی معرفت ہوتی، صرف چائے پتی کی بھی معرفت ہوتی تو ہم چائے پتی تک پہنچ جاتے ہیں کہ ہاں چلو یہ منگریلا کو سنگتے ہیں، ہاں یہ چائے پتی نہیں ہو سکتی، کیا ہے یہ نہیں پتہ ہے لیکن یہ چائے پتی نہیں ہو سکتا اگر چائے پتی کی معرفت ہوتی تو. تو اسی طرح جب اللہ کی معرفت ہو جائے گی، الہ کی معرفت ہو جائے گی تو انسان خود بخود شرک سے بچ جائے گا. اس میں کوئی بہت پریشانی نہیں ہے. اور یہ وہ پوائنٹ ہے کہ جہاں پہ آپ تنہا ہے نہیں. جتنا تنہا عام انسان کو اس ٹاپک پہ چھوڑا جاتا ہے توحید پر، توحید اتنے مطلب کہ بے یار و مددگار نہیں ہے. توحید کے 2 پاسبان ہیں یہاں پہ، ایک نبوت اور دوسری امامت. جب ایک حدیث آپ لوگ سب نے سنا ہوگا مجلس میں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی معرفت جیسی مجھے ہے اور علی کو ہے، کسی کو نہیں ہے. سنا ہے کہ نہیں مجلس میں جملہ کہ اللہ کی معرفت جیسی مجھے اور علی کو ہے
کسی کو نہیں ہے۔ تو جب اللہ کی معرفت رسول اللہ کے پاس ہے، مولا علی کے پاس ہے، تو کیا میرے پاس نہیں آ سکتی ہے؟ جب مولا علی کو ہم نے امام مانا ہے، محمد رسول اللہ کو نبی مانا ہے، کلمہ پڑھا ہے رسالت کا، تو انہی سے تو ہمیں توحید سیکھنا ہے۔ تو یہ آسان ہوا کہ ٹیڑھا ہوا؟ آسان ہوا۔ السلام جیسے مولا علی کی چھوٹی سی بات بتائی کہ اس کی صفت کو اس کی ذات سے الگ نہ کرو، بس اب کیا، اب اس کی صفت کی معرفت ہونی چاہیے، تب تو آپ اس کی صفت کو اس کی ذات سے الگ نہیں کریں گے۔ مثلا اللہ رازق ہے، اس کی صفت ہے، تو کیا یہ رزق کوئی اور دے سکتا ہے؟ جیسے وہی ام یوجب جب پڑھتے ہیں اسی کے آگے پیچھے آیت ہے کہ جو آسمان سے پانی برساتا ہے، پھر زمین سے نباتات کو اگاتا ہے، رزق تمہیں مہیا کراتا ہے، کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جو یہ کام کرتا ہے؟ جواب کیا ہے؟ نہیں۔ تو اب جب مولا علی کی بات مانیں گے آپ کہ ہاں اس کی صفت کو اس کی ذات سے جدا نہیں کرنا ہے، جب آپ عمل کریں گے تبھی آپ شرک سے بچیں گے۔ اور جب مولا علی کی بات نہیں مانیں گے آپ تو لا محالہ آپ شرک میں ملوث ہو ہی جائیں گے، کیونکہ بنی آدم کی جو مثال میں نے دی تھی ان کے دو بیٹوں کی، آج ہم لوگ بھی بنی آدم ہیں، قیامت تک پتہ نہیں کتنے بنی آدم آتے رہیں گے۔ تو انسان کی جو اللہ نے پیدا کیا ہے، جیسے ایک ماڈل ہو گیا موبائل کا، کوئی بھی ماڈل لے لیجئے آپ، جیسے آپ لوگ جانتے ہیں موبائل، تو وہ موبائل کا ماڈل اگر ہمیشہ ویسے ہی بنتا رہے گا تو اس کا سافٹ ویئر وہی نہ رہے گا۔ اب سافٹ ویئر اپڈیٹ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کا فنکشن کچھ چینج ہوتا ہے، تب نہ کرتے ہیں۔ تو اللہ نے جو بنی آدم کو جو پیدا کیا ہے، تو پہلے آدم کے خلقت اور جب قیامت آنے والے دن جو آدم پیدا ہوگا بنی آدم، تو دونوں کے سافٹ ویئر میں فرق رہے گا؟ نہیں۔ اتنا چمبے میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ فرق نہیں رہے گا، وہی بنی آدم رہے گا، وہی فطرت رہے گی، وہی کچھ رہے گا، سوچ وہی رہے گی۔ سوچ جیسے ابھی کام کر رہی ہے، تو جناب آدم کی جب 2 اولاد تھی تو وہ بھی ویسے ہی سوچتی تھی۔ تو ہمیں بہت آسان ہے، ہمارے پاس تو جناب آدم کی بات بھی قرآن میں موجود ہے۔ اللہ کا علم جو کہا جاتا ہے کہ وحی کے ذریعے قرآن میں آیا، تو اللہ کا علم کیا ہے کہ جب اللہ جناب آدم کے خلقت کر رہا تھا تو اس وقت کی خبر اس میں ہے، چھوٹی بات نہیں ہے۔ وہاں پہ جو ملائکہ سے اللہ سے گفتگو ہوئی، پھر اس کے بعد ابلیس نے جو اللہ سے گفتگو کی، تو پورا تو قرآن میں ہے، یہ چھوٹی بات ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اس پہ جو رسول اللہ پہ نازل ہوا ہے تو ہم ایمان لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے ہیں، اس پہ بات ہوئے گی، کیونکہ اس میں آیت ہے، اس میں سورہ بقرہ کی شروع میں ہی آیت ہے، پڑھ دیتے ہیں اس کو بھی سمجھ لیجئے، کیونکہ یہ رسول اللہ پہ نازل ہوا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو متقی ہیں جو افراد، ان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جو رسول اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پہ ایمان لاتے ہیں، یعنی کہ یہ قرآن ہی تو نازل ہوا رسول اللہ پہ، اس کو مانتے ہیں، اس کو حق مانتے ہیں، اس میں شک نہیں کرتے، اور اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں جو ان سے پہلے نازل ہوا ہے، یعنی کہ اور بھی جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی اس پہ بھی ایمان لانا ہے، بھلے ان کے ماننے والوں نے ان کو تبدیل کر دیا ہے، لیکن ہمیں جو حق نازل ہوئی تھی، اللہ نے حق نازل کیا تھا، اس پہ ایمان رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کتاب پہ مطلب یہ رسول اللہ پہ نازل ہوئی ہے تو ہمیں اس پہ یقین رکھنا ہے، کیونکہ اس پہ جب یقین آپ کو ہوگا یہ رسول اللہ پہ ہوئی ہے نازل، کیونکہ یہ دیکھیے کچھ چیز ہوتی ہے نا، اس پہ غور کریں گے تبھی بات بنے گی۔ جب حدیث کو پرکھنے کی بات آتی ہے، آپ کسی بھی مسلک میں بات کر لیجئے علماء سے، حدیث کو پرکھنے کا معیار ایک ہے، اگر وہ حدیث قرآن کے مطابق اترتی ہے تو اس کو صحیح مانا جاتا ہے۔ میزان کیا ہوا؟ فرقان کیا ہوا؟ اس کو ہم کہتے ہیں نا فرقان، ھدی للناس وبینات من الھدی
فرقان حق و باطل میں فرق کرنے والا، یعنی کہ کوئی حدیث کوئی لے کے آوے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ائمہ کی، اگر وہ حدیث کا مفہوم، دیکھیے آپ کو ایک چیز اور بتا، حدیث کا مفہوم قرآن کے مفہوم سے ملنا چاہیے، اور یہ بہت ٹیڑھا کام نہیں ہے۔ اگر وہ مفہوم مل رہا ہے تو صحیح ہے۔ بولنے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ تو یہ ہم لوگوں نے سورہ بنی اسرائیل کی 22 نمبر کی آیت کی تلاوت میں نے آج کی، جس میں یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ بنانا، کیونکہ یہ الہ جو ہے اسی کے بعد جو بات ہے، اب اسی کے بعد ہے وَقَضَى رَبُّكَ، تمہارے رب کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ رب الہ اللہ ہی ہے دونوں۔ آپ جو سورہ ناس پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اعوذ برب، اس کے بعد الہ ملک الناس، پھر الہ الناس۔ شرک کہاں پہ ہوتا ہے پتہ ہے؟ جب الہ میں انسان نہیں سمجھے گا تو یہیں سے شرک ہوگا۔ پوائنٹ مین الہ میں ہے، یہیں سے زیادہ شرک ہوتا ہے۔ اب الہ میں کیا کیا آتا ہے اس میں بہت لمبا ہے، تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن اس کے بعد وَقَضَى رَبُّكَ والی آیت شروع ہوگی، جس میں کہ پہلی آیت ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہیں